میں نے مطلب ابھی سوشل میڈیا پہ آپ کی واٹس ایپ پہ آپ کی یہ باتیں سنی ہیں جی. یہ مطلب ہم تو بھائی عام بندے ہیں، ہم تو سب مطلب سب کو ہی سیکھ سمجھتے ہیں، لیکن یہ کچھ ٹائم سے یہ بریلوی دیوبندی کا جو کیا اختلاف ہے، کیا ہے، یہ سمجھنا تھوڑا ہے میرے پاس. بھائی میں بھی خود ایک عام بندہ ہوں، اور یہی میں نے معلوم کرنے کے لیے کل کسی بریلوی مولانا کے پاس میں فون لگایا تھا، اور کچھ مسئلے مسائل مجھے بھی جاننے تھے، لیکن انہوں نے تو سب دیوبند کے خلاف اتنا زہر اولا کہ میں کیا کہوں آپ کو. تو وہ حضرت وہ بھی تو مطلب دلیل سے ہی بات کرتے ہیں نا. میں بھی ان کی ویڈیو سنتا ہوں، میں اور بھی لوگوں کی سنتا ہوں، تو مجھے تو تھوڑا دم تو لگتا ہے ان کی بات میں، کیوں بھائی کتابوں کے حوالے دیتے نام بھی بتاتے ہیں. انہوں نے صرف کتابوں کا کہا ہے، انہوں نے کتابوں کا حوالہ میں آپ سے بول دوں کہ یہ اس کتاب میں لکھا ہے، اس کتاب میں لکھا ہے، کہ آپ مانیں گے حوالہ دیں میرے پاس واٹس ایپ کریں، میں دیکھوں اس کو تو بات بنتی ہے نا. وہ تو ان کو ویڈیو بناتے ہیں، ویڈیو میں کتاب دکھاتے ہیں. نہیں، میں کتاب کون سی میں مجھے تو اتنا ٹائم رہتا نہیں کہ میں کتاب کو ویڈیو اس کو دیکھوں کیا ہے کیا نہیں، مجھے تو اتنا ٹائم ملتا نہیں ہے. اور جیسے ہم اپنے جیسے ہمارے محلے میں دیوبندی ہی مسجد ہے، بریلوی مسجد نہیں ہمارے محلے میں، تو ان سے جا کے پوچھتے ہیں تو وہ بولتے ہیں تم لوگ کو اس میں کیا مطلب ہے، تم تو بس سو جا نماز کرو. کچھ جواب صحیح سے دے نہیں پاتے، تو پھر جو ہے اس سے جو ہے ہم کو بھی تھوڑا سا شک ہوتا ہے کہ بات میں بندے کی بات میں دم تو ہے. چلو ٹھیک ہے، وہ بندے کی بات میں دم ہے آپ کو لگ رہا، لیکن کل میں نے اس سے ایک مسئلہ پوچھا تھا، کون ہے وہ آپ کے مولانا ہے کون ہے، اس سے میں نے ایک مسئلہ پوچھا تھا جلال الدین چشتی، ان سے میں نے ایک مسئلہ بھی پوچھا تھا، زیادہ بڑا بھی مسئلہ نہیں تھا اور عام مسئلہ ہے وہ. میں نے یہ معلوم کیا تھا کہ آپ یہ بتا دیجیے مجھے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کب ہوئی تھی. انہوں سے صرف اتنا سا مسئلہ نہیں بتا، وہ کیا بول رہے ہیں رجب کے اندر ہوئی تھی، تو رجب کے اندر تو امام صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی نہیں تھی. اتنا آسان مسئلہ ان سے نہیں بتا. تو یہ عقائد میں یہ وہ مسئلہ تھوڑی ہے. جب چلیے مانیے کبھی بھی ہوتی ہے تو اس سے کوئی کفر اور ایمان کا مسئلہ تھوڑی ہے. وہ کوئی میں بول دوں کہ رجب میں نہیں ہوئی تو میں کافر تو نہیں ہو جاؤں گا اس سے. نہیں، آپ بول رہے ہیں کہ کچھ تو جانتے ہوں گے، تو یہ تو بہت نارمل سا مسئلہ تھا نا، بہت ہی نارمل تھا یہ تو. اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے. مان لیجیے وہ لوگ بولنے والے نہیں رجب میں نہیں ہوا، ان کے حساب سے اس وقت ہوا تو اس سے ان پہ کوئی کفر لازمی یا گمراہی. چلو ٹھیک، وہ بات ٹھیک ہے، وہ بات ٹھیک ہے. آپ یہ بولتے ہیں کہ وہ بول رہا ہے کہ بریلوی مولانا وہ دیوبندی مولانا حق کو وہ کیا بول رہے تھے کہ حق بات نہیں کرتے، تو دیوبند کے مولانا تو میں نے تو دیکھا ہے ہمیشہ ہی دیکھتا رہا ہوں میں، حق کی باتیں کرتے ہیں. اور آپ کے جو مولانا ہیں وہ میں نے ان سے معلوم کیا کہ چلو مجھے یہ بتاؤ کہ جب فاتحہ ہے محرم الحرام ہے، تعزیہ وغیرہ بناتے ہیں اور فاتحہ وغیرہ دیتے ہیں، دیگ بناتے ہیں، 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ انہوں نے کہا اعلیٰ حضرت کی کتاب سے ثابت ہے نا، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے یہ انہوں نے آپ کو بولا؟ وہ بول رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ سب چیزیں اعلیٰ حضرت کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور ان کی طرف سے یہ جائز کرنا. ٹھیک ہے، یہ میں نے مان لیا اعلیٰ حضرت کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، میں نے مانا. اور وہ ان کی کتاب نہیں، ایک سیکنڈ میں آپ کی بات روکوں گا. یہ فاتحہ تو ہمارے یہاں دیوبندی مسجد ہے، اس میں وہاں کے امام جو ہے وہ خود فاتحہ کرتا ہے. قرآن خوانی ہمارے محلے میں ہوتی ہے تو فاتحہ کرتا ہے. کچھ مولوی رہتے ہیں جو کرتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو روکتے ہیں نہیں کرتے. ایسے ہمارے میں بھی ہے اور آپ کے میں ہے، آپ کے میں بھی ہے. تو میں بولنا کیا چاہ رہا ہوں، ایک مرتبہ میری بات سنیں گے آپ. تو آپ کے مولانا سے میں نے معلوم کیا تھا، ٹھیک ہے، وہ اعلیٰ حضرت کی کتاب سے ثابت ہے، میں نے مانا، ٹھیک ہے.
اب مجھے اتنا بتا دیجئے کہ اعلیٰ حضرت حضور سے پہلے آئے یا بعد میں آئے؟ بولو. تو اعلیٰ حضرت نے تو وہی بتایا ہے نا جو اہل سنت کا شعار ہے. نہیں میں کیا معلوم کر رہا ہوں آپ سے، اعلیٰ حضرت حضور سے پہلے آئے یا بعد میں آئے؟ وہ اپنے گھر سے تھوڑی بتایا، انہوں نے تو حدیث قرآن سے ہی بتایا ہے. نہیں تو قرآن سے اگر تو نہیں قرآن سے بتایا تو قرآن سے ثابت کرو نا اس کو. قرآن سے بتایا تو قرآن حدیث سے ثابت کرو اس کو. قرآن سے ثابت کرو. اچھا ٹھیک ہے، ان کو ابھی لائن پہ لیتے ہیں، ان کو پھر پوچھتے ہیں ان سے کیا نا. جی میں لیتا ہوں قرآن سے. ہلو جی حضرت. ہلو سمیر صاحب، دیوبندی صاحب جی، آپ نے کل 1 گھنٹہ آپ کو اطمینان سے میں نے سمجھایا، اور آپ بعد میں جب آپ نے وہ میں نے آپ سے اس لیے معلوم کیا کہ آپ کتنا دیوبندیوں کے خلاف بولتے ہیں، کتنا کچھ کرتے ہیں، وہ سب دیکھ لیا میں نے. اسی لیے میں لگاتار آپ سے بات کرتا رہا. جب لیکن آپ کے منہ کے اندر سے زہر بند نہیں ہو رہا تھا، بولتے اب بند نہیں ہو رہے تھے، تب میں نے کہ اب ایسے سمجھ میں نہیں آئیں گے، ان کو طریقے سے بتاتا ہوں. اچھا 1 گھنٹے میں جو پورا ریکارڈنگ میں نے یوٹیوب پہ ڈالنے والا ہوں، اور آپ اس ریکارڈنگ کو ایک بار سن لیجئے. میں نے کون سا زہر گولا یا حقیقت بتایا، بلکہ آپ ہی نے زہر گولا. اعلیٰ حضرت کے خلاف جو بھی بد زبانی آپ نے کی، اور کوئی کتاب سے ثابت نہیں ہو رہا ہے. اور ہم نے علماء دیوبند کے خلاف جو باتیں بتائی، ساری باتیں ابھی آپ واٹس ایپ کھولیے دیکھیے، واٹس ایپ پہ آپ کو بھیجا. آپ نے اس کے بعد جب میں نے آپ نے شروع کیا، میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، اور میں آپ سے یہ بول رہا ہوں کہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے ٹھیک ہے، آپ کے اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں لکھا ہوگا، میں مان رہا ہوں، ٹھیک ہے. آپ یہ بتائیے مجھے کہ جب آپ کے اعلیٰ حضرت کو آپ اتنا ہی مانتے ہو، درود فاتحہ ہر چیز میں، ربیع الاول اور محرم الحرام یہ ساری چیزیں ہم مناتے ہوں، تو مجھے اتنا بتائیے کہ نبی کے زمانے کے اندر یہ سب چیزیں تھی؟ جب آپ بولو گے میں کچھ نہیں بولوں گا. پڑھتے تھے. جب آپ کی بات ختم ہوگی، آپ کی بات ختم ہوگی پھر میں بولوں گا. ایک ساتھ نہیں بولنا. جب آپ بولو گے میں چپ چاپ سنوں گا. بالکل میری بات سنیے، میری بات سنیے. سمیر صاحب 2 منٹ آپ سوال کر کے اور پھر ان کی پوری بات مکمل سنیں. ٹھیک جی ٹھیک. کیا نبی کے زمانے میں صحابہ نے فاتحہ دی؟ کیا نبی کے زمانے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعزیت بنائے تھے؟ کیا ربیع الاول پہ ڈیجے نکاح بجائے تھے؟ جی آپ کا سوال ہو گیا. جی اب اعلیٰ حضرت کو ہم ان سب باتوں کی وجہ سے اعلیٰ حضرت کو ہم نہیں مانتے. ان میں جتنی چیزیں آپ نے بتایا ان میں بہت ساری چیزیں اعلیٰ حضرت بھی نہیں مانتے، اعلیٰ حضرت حرام کہتے ہیں. اور بہت ساری چیزیں جو جائز ہیں وہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. اس وجہ سے ہم اعلیٰ حضرت کو صرف نہیں مانتے، بلکہ اعلیٰ حضرت اور دیوبند کے درمیان جو عقائد کا اختلاف ہے، ان عقائد کا اختلاف میں اعلیٰ حضرت 100% حق پر ہے اور علماء دیوبند 100% غلط ہے. اور دوسری بات، علماء دیوبند کی کتابوں میں جو گستاخی ہے، ان گستاخی کے خلاف اعلیٰ حضرت نے آواز اٹھائے. اعلیٰ حضرت کی وجہ سے ہم نبی کی عشق و محبت کو پہچانے. ان دو بات مین ہے. ایک تو گستاخی کا مسئلہ ہے، اور دوسرا ایک عقائد اہل سنت کا مسئلہ ہے. تیسرا آپ نے جو بتایا تیسرے درجے میں ہے، جو معمولات اہل سنت ہے، نیاز، فاتحہ، 11ویں شریف، میلاد شریف، یہ تیسرے مسئلے میں ہے. اور ان مسئلے کا کوئی انکار کرے تو کافر نہیں ہوتا. پہلے جو 2 مسئلے ہیں، گستاخی کرنے سے کافر ہوتا ہے، اور ضروریات دین کا انکار کرنے سے کافر ہوتا ہے. ان دونوں وجوہات سے علماء دیوبند کافر ہیں. باقی اعلیٰ حضرت جو عمل، جن اعمال کا آپ دلیل مانگ رہے ہیں، ان سارے اعمال علماء دیوبند کے اکابر، کل میں جیسا بتایا آپ کو، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، وہ بھی فاتحہ، نیاز، میلاد سب کچھ کرتے تھے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، عبدالحق محدث دہلوی، ان تمام اکابرین اہل سنت جن کو دیوبندی بھی ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے اگر قرآن حدیث کے خلاف کیا ہے تو پہلے ان پر فتویٰ دو. اگر ان کو آپ
ان کو امام اہل سنت کہتے ہو، ان کو محدث کہتے ہو، ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہو، تو اعلیٰ حضرت کے خلاف بولنے کا آپ کو حق نہیں ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت کے خلاف بولتے ہو، پہلے ان بزرگوں کے اوپر حکم لگاؤ، اس کے بعد بولنا کہ قرآن حدیث کے خلاف اعلیٰ حضرت نے۔ الحمدللہ صحابہ اکرام بھی ایصال ثواب کے قائل تھے، ایصال ثواب کرتے تھے، صحابہ اکرام اپنے والدین کے ایصال ثواب کرتے تھے، ایصال ثواب کی محفل کو فاتحہ خوانی کہتے ہیں، اس میں کوئی بھی قباحت نہیں ہے۔ پہلے تو ایمان و کفر پر بات ہونی چاہیے، اس پر آپ بات کرو۔ کل میں نے اچھی طرح سمجھایا، میں نے کوئی زہر افشانی نہیں کی، بلکہ آپ نے گالی گلوچ کیا۔ ایک بات سنو میری، آپ کا جواب ہو گیا، آپ میری بات سنو۔ آپ جب اعلیٰ حضرت کی کچھ باتیں غلط ہیں آپ ان کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب کے اندر کچھ باتیں، ابھی آپ نے شروع میں بولا تھا، شروع کے الفاظ کہ اعلیٰ حضرت نے ان کو بولنے دیجیے، پھر شروع میں کچھ آپ نے الفاظ بولے تھے کہ اعلیٰ حضرت کی کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو ہم نہیں مانتے اور جو حق ہے وہ مانتے ہیں نا۔ اب ہمارے علماء دیوبند کی جو کتابیں ہیں جن کا آپ بتا رہے ہیں، اس کتاب کے اندر جو حق بات ہے وہ حق ہم اس حق بات کو ہم مانتے ہیں، اور جو غلط باتیں ہیں وہ غلط کو ہم نہیں مانتے۔ اب جو حق ہے حق کو مانیں گے، جو غلط ہے اس کو کیوں مانیں گے ہمیں؟ بات آپ کی ہوئی جی۔ آپ دیکھو کتنا آپ کی سمجھ کتنی کم ہے، بتائیے۔ میں نے یہ کہا کہ آپ نے بہت ساری چیزیں بیان کیا، آپ کے بیان کرنے کی جتنی چیزیں ہیں ان میں سے کچھ چیزوں کو اعلیٰ حضرت غلط مانتے ہیں۔ جیسا آپ نے کہا ڈی جے بجانا، ڈی جے بجانے کی دلیل دو، اور اس کے علاوہ اور کون سی بات کی آپ کی دلیل مانگا؟ آپ تعزیہ کی دلیل دو، تو اعلیٰ حضرت تعزیہ کو حرام کہتے ہیں اور ڈی جے بجانے کو حرام کہتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں ڈی جے بجانے کی دلیل دو، اعلیٰ حضرت کے کتاب سے دلیل دو۔ میں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت ڈی جے بجانا حرام سمجھتے تھے اور اعلیٰ حضرت نے ہمیں منع کیا۔ اعلیٰ حضرت کی کون سی بات غلط نہیں ہے؟ ایک بات بھی اعلیٰ حضرت کی کتاب میں غلط نہیں دکھا سکتے، یہ ہمارا دعویٰ ہے، اور ہم اعلیٰ حضرت کی ہر بات کو مانتے ہیں۔ اور آپ نے جو کہا کہ علماء دیوبند کی جو باتیں غلط ہیں ان کو ہم نہیں مانتے، تو جو غلط بات کتابوں میں لکھا ہے علماء دیوبند نے، آپ نے خود دعویٰ کیا علماء دیوبند کی غلط باتوں کو آپ نہیں مانتے، تو جن بزرگوں جن کو بزرگ کہتے ہو، جن کو آپ بڑے علامہ کہتے ہو، بڑے اللہ والے کہتے ہو، ان کی غلط باتیں، وہ بھی ایسی غلطی جو اللہ و رسول کے بارے میں غلطی، اور اللہ و رسول کے بارے میں کوئی غلط بات کہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ آپ نے خود ہی مان لیا کہ علماء دیوبند کافر ہے، علماء دیوبند نے کفر کیا ہے۔ پھر میں زہر نہیں بول رہا ہوں علماء دیوبند کے خلاف، بلکہ آپ خود مان رہے ہو کہ علماء دیوبند نے غلط باتیں لکھی یا نہیں لکھی؟ وہ ہے وہ لکھی، وہ میں نے نہ پڑھی ان کو، نہ ابھی تک سنی ہے علماء دیوبند کے اوپر۔ اور ادھر سنو میرا سوال ہونے دو پہلے۔ میں نے نہ تو میں علماء دیوبند، نہ تو میں اردو پڑھا ہوا ہوں اور نہ میں صرف ہندی پڑھا ہوا ہوں، تھوڑا بہت جو ہے جیسے مجھے آتی ہے۔ علماء دیوبند کے جو کتابیں ہیں، نہ تو میں کبھی میں نے ان کے غلط مسائل نہ تو پڑھے ہیں، نہ کبھی کسی کے منہ سنے ہیں، لیکن جب بھی میں نے کسی کے منہ سنے ہیں تو بریلوی کے مولاناؤں کے منہ سنے ہیں۔ ہر بیان میں بریلوی یہ کہیں گے جب تک کہ وہ علماء دیوبند پر انگلی نہیں اٹھائیں گے ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ وہ ہمیشہ اپنے بیان کے اندر، اپنے جلسوں کے اندر علماء دیوبند کی ہی بات چلتی ہے، ان کے پاس میں کوئی کچھ بات کرنے کے لیے نہیں ہوتا کہ صحابہ کی کس طریقے سے انہوں نے جنگ کی تھی، کس طریقے سے اسلام کو مسلمانوں تک پہنچایا ہے، انہوں نے کیا کیا پریشانیوں، یہ ساری چیزیں نہیں بتاتے ہیں بریلوی کے اندر۔ اس میں صرف بتاتے ہیں تو بتاتے ہیں علماء دیوبند کو غلط، علماء دیوبند کی ہر چیز کو غلط ثابت کرتے ہیں۔ تو بریلوی مولانا کے پاس کچھ علم ہے، نبی کے زمانے کا کچھ علم ہے کہ یا پھر علماء دیوبند پر ہی بات اٹھاتے ہو یا ان پہ ہی اپنا گھر خرچ چل رہا ہے؟ بات ہوئی آپ کی؟ جی۔ آپ نے شروع میں کہا کہ آپ کو اردو پڑھنا نہیں آتا، کل آپ سے بات ہوئی، آپ نے اردو میسج وہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں، انگریز کے بارے میں آپ نے میسج جو پڑھ کے سنایا
وہی میسج آپ جس نے آپ کا نمبر، آپ کو جس نے میرا نمبر دیا وہی مفتی صاحب، مفتی صحوف، اس نے بھی مجھے واٹس ایپ پہ بھیجا، اس نے مجھے وہی میسج واٹس ایپ پہ بھیجا جس کو آپ پڑھ کے سنا رہے ہو۔ میسج میں نے پڑھ کے سنا رہے تھے، آج آپ کہہ رہے اردو پڑھنا نہیں آتی، کل آپ نے اردو میں میسج پڑھ کے سنایا۔ ادھر سنو، وہ میسج مفتی صاحب نے، مفتی صاحب کو معلوم ہے، انہوں نے میرے پاس میں ہندی میں لکھ کر کے میرے پاس شیئر کیا کہ یہ باتیں ہیں۔ میں نے ان سے باتیں کی تو میں نے ان سے منع کیا کہ مجھے بات کرنے کا اس سے شوق نہیں ہے، مجھے ویسے بھی دماغ خراب کرنے والی باتیں میں ان چیزوں کے، ان ایسے لوگوں کے منہ نہیں لگتا۔ تو انہوں نے پھر بولا کہ تم بات کرو اور یہ چیزیں ہیں ان کو معلوم کر لو، مجھے اردو نہیں آتی۔ پھر انہوں نے ہندی میں لکھ کر کے پوچھا، بولا، بھیجا ہے میرے پاس میں، اور پھر میں نے اس کو پڑھنے کی کوشش کی اور وہ کچھ آپ کو بتایا۔ اچھا، وہ مفتی صاحب میں کال کیا تو بات نہیں کرا، کال کاٹ کے بھاگا، اور آپ کو بات کرنے کے لیے دے رہا ہے، آپ کو اردو نہیں آتی۔ نہیں مفتی صاحب آپ سے بات کرنا، یہ بات تو یہ اچھی بات نہیں نا، تمہاری بات میں خاموش ہو کے سنتا ہوں، میری آدھی بات میں نہیں بولنا۔ بالکل اب بولے آپ۔ مدثر صدیقی بھائی، بیچ میں اگر یہ بولے تو ان کو روک دینا، میں بھی اگر ان کے بیچ میں بولوں تو مجھے بھی روک دینا۔ بات اچھی طرح کلیئرٹی کے ساتھ سمجھنا چاہیے، میں کوئی بد زبانی بدتمیزی نہیں کروں گا، کوئی زہر نہیں گھولوں گا، جو کتاب میں ہے وہی بولوں گا۔ آپ دیکھیے کتنی بے غیرتی کی بات ہے یہ مفتی صاحب کی، مفتی صاحب کال کاٹ کے بھاگتے ہیں، فون نہیں اٹھاتے، اور مفتی صاحب نے کسی ایسے شخص کو نمبر دیا مجھ سے بات کرنے کے لیے جن کو اردو نہیں آتی، اور وہ شخص کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی دلیل نہیں دیا، مجھے صرف کتاب کے حوالے دیا، دلیل نہیں دیا۔ اب میں دلیل دوں، دلیل بھیجا میں واٹس ایپ پہ اردو میں، یہ کہہ رہے ہیں اردو میں مجھے پڑھنے نہیں آتا، اور یہ اردو میں کل میسج جس انداز میں پڑھے ہیں وہ ہندی میں نہیں پڑھنے کا انداز ہے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ قسم کھا کے بولے، اللہ کی قسم کھا کر بولے تو میں مانوں گا، چلیے آپ کی قسم میں اعتبار کروں گا، کیونکہ فون پہ بات ہو رہی ہے، اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیکن آپ اللہ کی قسم کھا کر بولے کہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے اردو نہیں آتی، میں ہندی میں میسج پڑھ کے آپ کو بتایا کل۔ بولیے، ہو گیا آپ کا؟ آپ پہلے قسم کھائیں اور اس کے بعد بات آگے بڑھائے۔ چلیے، نہیں ادھر سنو، آپ کا ہو گیا؟ ہو گیا، سوال ہو گیا نا آپ کا؟ اب مجھے یہ بتائیے، قسم کھانا کب جائز ہے؟ جو بات حق ہو، 100% حق ہو۔ نہیں، جائز کب ہے، کب کھانا جب ضروری ہو۔ میں ابھی مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے، آپ کو اتنا تو میں سمجھ سکتا ہوں، اگر آپ کے اندر ذرہ برابر بھی آپ کے اندر اگر اللہ کا خوف ہے، آپ جھوٹی قسم نہیں کھاؤ گے، اور جھوٹی قسم کھانے والوں پر بہت بڑا وبال ہے۔ تو اب سچا مان لیتا ہوں کہ آپ کو اردو نہیں آتی۔ میری بات سنو، وہ تو ہے، لیکن اردو نہیں آتی، میں نے ہندی میں میسج ادھر سنو میری بات، میرا سوال ابھی ہوا نہیں ہے، آپ خاموشی سے سنیں۔ میں کیا معلوم کر رہا ہوں آپ سے، قسم کھانا کب جائز ہے، اس کا جواب دو مجھے۔ قسم کھانا اگر بات سچی ہو، قسم کھانے میں کوئی حرج نہیں، بات سچی ہو قسم کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ ابھی میں ایک سچی بات میں، اللہ کے نبی بھی بہت ساری جگہ قسم کھائے، اگر بات یقینی ہے تو قسم کھا سکتے ہیں۔ ایک دوسرا مسئلہ سنو میرا، جب مفتی صاحب نے آپ سے سوال کیا، آپ نے سوال کا جواب ابھی تک نہیں دیا واٹس ایپ پر، اور دوسری بات آپ سے فون پر بھی انہوں نے باتیں کی ہیں، فون پر بھی آپ نے ان کا سوال کا جواب ابھی تک نہیں دیا۔ کیا سوال تھا مفتی صاحب؟ وہ سوال مجھے بتایا نہیں انہوں نے، اور اگر آپ چاہیں نا تو میں ابھی ان سے سوال معلوم کرتا ہوں۔ معلوم کرنے کا نہیں، ان کو لائن پہ لو اور ان کو آپ بات سنو۔ وہ ابھی جلسے میں گئے وہاں پر، آشٹے یہ ہے نا کیا بھوپال سائڈ کوئی علاقہ ہے، آشٹے میں کوئی جلسہ ہے، جلسے میں گئے وہاں پر بیان کرنے کے لیے۔ اچھا، تو مفتی صاحب کب بات کریں گے؟ مفتی صاحب سے ٹائم لے کے مجھ سے بات کراؤ، تم کو اردو نہیں آتی، اور تم جو ہے تم ابھی بول رہے تھے کہ کتاب کی دلیل نہیں دیے، تو آپ دلیل کا مطالبہ کیوں کرے آپ نے جب آپ کو اردو نہیں آتی؟
تو آپ علماء دیوبند کے میں نے دلیل ابھی بھیجا ہوں، خلاف بول رہے ہیں نا، میں نے علماء دیوبند کے خلاف جو میں بولا، آپ شروع میں جو مدثر صدیقی بھائی سے آپ سے بات ہوئی، آپ نے کہا کہ وہ جلال الدین نے مجھے جو دعویٰ کیا ایک بھی دلیل نہیں دیا، صرف ان کے دعویٰ کہنے سے میں تھوڑی مانوں گا ان کی کون سی کتاب میں کیا ہے علماء دیوبند کی، انہوں نے صرف بولا، دلیل نہیں دیا، تو میں نے چاروں دلیلیں میں تو یہی کہوں گا نا، کیونکہ میں نے علماء دیوبند کی کتابیں ابھی پڑھی نہیں ہے اور میرے پاس میں کوئی کتاب ابھی ایسی آئی بھی نہیں، میں نے دلیل دیا، ابھی آپ پڑھو وہ کتاب اگر نہ ہو، جب تک اگر وہ کتاب ہے تو میں جھوٹا، ادھر سنو میری بات، اگر وہ کتاب میں نہیں ہے، جب تک میں آپ پر کیوں بھروسہ کروں کہ آپ نے ہو سکتا ہے آپ نے پرنٹ کری ہو یا پھر کہیں سے آپ پر کیسے، جب تک کہ میں علماء دیوبند کی کتاب اپنی آنکھوں سے نہیں پڑھ لیتا اور اپنے علماء سے نہیں سن لیتا، جب تک کہ میں آپ پر کیوں بھروسہ کروں، یہ بولو۔ اچھا چلو، وہ علماء دیوبند کی کتاب کب تک پڑھو گے؟ آپ تو آپ کے علماء ہیں اور آپ ہیں، یہ تو ہمیشہ ہی بولتے رہتے علماء تو علماء دیوبند کا تو کام یہ ہے حق بیان کرنے کا، چھپانے کا نہیں، حق بیان کرتے ہوں، اور جب وہ تو حق بیان کرتے رہتے ہیں اور یہ چھوٹی موٹی ٹچی مچی باتوں پر وہ دھیان ہی نہیں دیتے، تو کون کیا بول رہا ان کے خلاف بولتے رہتے ہیں، بھوکتے رہتے ہیں ان۔ اچھا، آپ یہ علماء دیوبند کا ادھر سنا بھی نہیں ہوئی، علماء دیوبند ایک ایسا ادارہ ہے جس سے بہت لوگ، جس کے ذریعے سے بہت لوگ اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، یعنی ان کے خلاف بول کر کے اور سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے خلاف خوب بولتے ہیں اور لوگ انہیں فالو کرتے ہیں اور لائک کرتے ہیں۔ بس علماء دیوبند کا نام لیا تو ضروری ٹاپک نہیں ہے، میری بات ابھی نہیں ہوئی، وہ فیصلہ آپ نہیں کرنے والے، کون حق بول رہا ہے میری بات سنو، وہ بھی دنیا والوں کو دکھ رہا ہے، علماء دیوبند میری بات پوری نہیں ہوئی، پوری نہیں ہوئی، آپ فضول بات کیوں کر رہے ہو؟ فضول بات نہیں، ضروری دیکھو حق میں نے حق بولا نا تو آپ کو مرچی لگ گئی، نہیں حق بولے، کہاں آپ حق میں نے حق بولا ہے، کیونکہ علماء دیوبند کے کسی مولانا کو دیکھا ہے آپ نے کہ بریلوی کے خلاف سوشل میڈیا پہ بھوکا ہو یا پھر ان کے خلاف کوئی بات کی ہو؟ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ غیبت کرنا اور کسی کی عزت کو اتارنا یہ ہمارے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ اچھا، تو بات ہوئی آپ کی، اور جب تک کہ اور میں جب بھی ویڈیو دیکھتا ہوں، موبائل کھولتا ہوں، تو سب سے پہلے بریلوی لوگ بھرے ہوئے رہتے ہیں اوپر، علماء دیوبند پہ بھوکتے رہتے ہیں، ایک طرف سے خوب اپنا اکاؤنٹ چلا رہے بہترین اور خوب پیٹ بھر رہے۔ بات ہوئی تمہاری بات ہو گئی۔ دیکھو تم کتنے جھوٹ بول رہے ہو، تمہارے ایک ہے امتیاز پالامبی، رات دن بریلویوں کے خلاف بکتے، تمہارے لوگ اہل حدیث ہو جا رہے، تمہارے لوگ قادیانی ہو رہے، نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس کی فکر کرنے کے بجائے رات دن تمہارے مولوی صرف بریلویوں پر بھوک رہا ہے، ایک امتیاز پالامبی بھوک رہا ہے، افضل دیوبندی بھوک رہا ہے، اب بیچ میں نہیں بولنے کا، اصغر دیوبندی بھوک رہا ہے رات دن، امتیاز پالامبی بھوک رہا ہے، تمہارا وہ عمیر قاسمی رات دن بریلویوں پر بھوک رہا ہے، حالانکہ تمہارے لوگ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تمہارے لوگ قادیانی ہو رہا ہے، تمہارے لوگ شکیلی ہو رہا ہے، اہل حدیث ہو رہا ہے، زیادہ تر دیوبندی یہ سب فکر میں مبتلا ہو رہا ہے، تمہارے علماء پیٹ پال رہا ہے، بول سکتے ہیں، بولنے نہیں دے رہا ہے، کل بھی تم نے جو ماں بہن کی گندی گالیاں دی، تم نے جو ماں بہن کی گندی گالیاں دی، علماء ادھر سنو میری بات، وہ آپ بول رہے ہیں نا علماء دیوبند کے لوگ قادیانی ہو رہے ہیں اور کیا شیعہ ہو رہے ہیں، کیا ہو رہے ہیں، تو مجھے ان کی دلیل کے ساتھ مجھے بتا سکتے ہو یہ علماء دیوبند ہیں؟ کوئی بھی علماء دیوبند کی کوئی بھی ٹوپی لگا لیں، ہم علماء دیوبند کی ٹوپی آپ لگا لیں گے تو آپ تو لگیں گے یار یہ دیوبند سے فارغ ہے، کوئی بھی لگا لیتا علماء دیوبند کی ٹوپی، اور بہت سارے بریلوی بھی لگا رہے ہیں، یہ ثابت تھوڑی نہیں ہوتا کہ یہ ثابت تھوڑی نہیں ہوتا کہ یہ دیوبند ہوگے کہ جواب بھی سنو گے۔ بات ہوئی تمہاری؟ نہیں، بات جو بول رہے ہیں نا، جو بتا رہے ہیں میں ان کا جواب دے رہا ہوں۔ تم وہ جواب نہیں دیے، تم کو میں نے کہا
तुम्हारा एतराज ये था कि बरेलवी लोग सोशल मीडिया पे देवबंदियों के खिलाफ बोलते हैं, देवबंदी किसी के खिलाफ नहीं बोलते। ये दावा तुम्हारा था, उसका जवाब दिया, तुम आप दूसरी तरफ घूम गए। उसका जवाब मैंने दिया, तुम्हारा मौलवी, मैं 5-6 मौलवी का नाम ले रहा हूँ, वरना मैं सोशल मीडिया से निकाल के दिखाऊं, हजारों मौलवी मिलेंगे। और सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे देवबंदी 1000 वीडियो डाल रहा है, 1-2 वीडियो किसी दूसरे के खिलाफ होगा, हिंदुओं के खिलाफ या ईसाइयों के खिलाफ या कादियानी के खिलाफ या किसी और के खिलाफ 1-2 वीडियो होगा। बाकी 99% वीडियो इनका हमारे खिलाफ होते हैं। और इम्तियाज पलाम्बी देवबंदी रात दिन बरेलवियों के खिलाफ भोंक रहा है। उमैर कासिमी रात दिन बरेलवियों के खिलाफ भोंक रहा है। यह असगरी बवासीरी रात दिन बरेलवियों के खिलाफ भोंक रहा है। पाकिस्तान का एक ये है अबू अयूब कादिरी बोल के लिखा हुआ है नाम, कादिरी, वो रात दिन बरेलवियों के खिलाफ भोंक रहा है। इनका इलियास गुम्मन रात दिन बरेलवियों के खिलाफ भोंक रहा है और ये कहता है कि बरेलवियों के खिलाफ देवबंदी नहीं बोलते। तुम्हारे मौलवी सिर्फ पेट पाल रहा है और हम हक बयानी कर रहा है। हमारे एक दलील का जवाब तुम्हारे पूरे देवबंद की ज़ुर्रियत के पास नहीं है। जो 4 किताबें तुमको भेजा है, तुम देख कर उस 4 किताब का जवाब दे दो, मैं जिंदगी भर गुलामी करूंगा तुम्हारा, लेकिन तुम्हारे पास जवाब नहीं है। और तुम हो गया आपका और तुम्हारा जो कादियानी हो रहा है, मैं ये नहीं कहा कि तुम्हारे उलमा कादियानी हो रहा है, तुम्हारे उलमा के घर वाले कादियानी हो रहा है, शकीली हो रहा है। दलील के साथ सुन लो कौन कादियानी हो रहा है, कादियानी हो कौन रहा, दलील के साथ बताइए। दलील के साथ एक इसराइल नाम का ज्यादा कादियानी और तबलीग जमात के साथी, दलील के साथ बता रहा हूँ, सुनो। हाँ बोल, चुप हो जाओ, बोलो प्यार से। बार मतलब अपनी बात बोल के चुप हो जाना। बोल लिए तुम, बोल सुनाओ ना। हाँ वही तो तुमने कहा, दलील के साथ बोलो, तो उतना बोल के चुप हो जाना चाहिए ना। मैं सुनो, तो फिर मोहम्मद इसराइल नाम का, अब जब तुमने एक सवाल किया, उस सवाल का जवाब मैं दूंगा, तो उस सवाल करके आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं। जो सच्चा होता है ना, सवाल करके रुक जाता है। हाँ चुप हो जाओ, मैं बोल रहा हूँ। मोहम्मद इसराइल नाम का तबलीग जमात का साथी, वो नबूवत का दावा किया कि माज़अल्लाह वो आखिरी नबी है। वो बाद में वो उसके खिलाफ सोशल मीडिया पे खारिज हो गया ना, मचा हुआ है सोशल मीडिया पे देवबंदी। और वो उसको दिमागी हालत से वो गया गुजरा है, उसका दिमागी हालत से कितना भी गया गुजरा हो, नबूवत का दावा कोई देवबंदी के अलावा दूसरा नहीं कर सकता। देवबंदी ही नबूवत का गया गुजरा। हमारा कोई पागल भी इंसान होगा ना, नबूवत का दावा नहीं करेगा और कुछ कहेगा कोई नहीं। मैंने बहुत सारे गैर मुस्लिम पागल भी देखे हैं वो, लेकिन पागल में ऐसी हरकतें नहीं करते कि मैं देखने में पागल लग रहा है वो। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। दिमागी हालत सोशल मीडिया पे उसकी वीडियो उठा करके देखना, दिमागी हालत उससे वो गया है। वो कहीं भी एक भी सबूत नहीं दिखा पाओगे, और एक भी सबूत नहीं दिखा पाओगे। और तुम्हारा सुनो, शकील बिन हनीफ कौन है? आपका हो गया। शकील बिन हनीफ कौन है? तबलीग जमात का साथी था। तबलीग जमात में वो लगाया हुआ, नबूवत का दावा किया उसने। साथी शकील बिन हनीफ तबलीग का साथी है ही नहीं। तबलीग का साथी अगर साबित किया तो, तबलीग का साथी था बोल के साबित किया तो किताब के हवाले से किताब के हवाले से मैं ये साबित करता हूँ। सुनो, मिर्जा कादियानी को तुम्हारे रशीद अहमद गंगोही ने मिर्जा कादियानी को काफिर कहने से इनकार किया। रशीद अहमद गंगोही ने, किताब का हवाला भेज देता हूँ। रशीद अहमद गंगोही ने मिर्जा कादियानी को काफिर कहने से इनकार किया और कहा मैं उसको नेक इंसान मानता हूँ। आप बताओ, तुम्हारा नेक इंसान नबूवत का दावा करके मरदूद वो किताब का हवाला मुझे चाहिए, मुझे फोटो चाहिए, मुझे फोटो भेज। तुमको उर्दू नहीं आती, तुमको उर्दू नहीं आती, फोटो से क्या करोगे? मैं किसी अरे तो मैं किसी से पढ़वाऊंगा ना, यहाँ पर बहुत सारे मौलाना है, किसी से कब तक कंफर्म करोगे? 4 किताब पहले भेजा, उसको कब तक कंफर्म करोगे? बोलो, वादा करो।
अरे आप तो मुझे भेजो, और जब मैं मैंने फोन लाऊं ना कल जो बात हुई थी वो चारों किताब मैंने भेजा, उसको कब तक कंफर्म करोगे, डेट बताओ। अभी जो शकील बिन हनीफ का ये जो बोल रहे हैं ना आप, ये तबलीगी जमात के साथ ही था, इसका मुझे किताब के हवाले से चाहिए, और ये मुझे अभी चाहिए। अगर आप हो तो मैं अभी किसी मौलाना को यहाँ पर बुलाता हूँ, पढ़ के सुनाएंगे। अगर शकील बिन हनीफ के बारे में सोशल मीडिया में देवबंद के फुरूक मिल जाए, पक्का फुरूक मिल जाए, शकील बिन हनीफ तबलीग जमात का साथी था, तो तबलीग जमात से देवबंदी से तौबा करोगे? वादा करो। मुझे अगर तुम्हें इतना जरूरत है, बोलो शकील बिन हनीफ देवबंदी था, ये कंफर्म कर दूंगा। सबूत 1 नहीं 2 नहीं 100 सबूत पेश कर दूंगा। तौबा करोगे देवबंदियत से? बोलो। मुझे पहले सबूत चाहिए, तुमको सबूत नहीं करना है, तुमको हक रास्ता अपनाना नहीं है। तुम हट धर्मी, कल भी तुमने 1 घंटा समझाने के बाद तुमने गंदी गालियां दी, तुमको गंदी गालियां तुमने दी, माँ बहन की गालियां तुमने। शकील बिन हनीफ की जो बात कर रहे हैं आप, वो तो ना तो कोई आलिम दीन है ना कुछ है, और वो पता नहीं, आप मुझे हवाले के साथ में मैं बोला ना तुम्हारे देवबंदी हमारे उलमा जो देवबंद से फारिगीन हैं, अभी तक किसी जो बड़े मशहूर आलिम दीन है, और यहाँ तक कि दुनिया के हर कंट्री के अंदर उलमा देवबंद पढ़ाते हुए मिलेंगे जो देवबंद से फारिग है। आप बता दीजिए, आपके बरेलवियत से कोई फारिग हो तो उलमा पूरी हिंद दुनिया की कंट्री के अंदर किसी भी कंट्री में कोई है आपके पढ़ाने वाले? ये उलमा देवबंद का तो हर जगह पर मिल रहा है। मुदस्सिर सिद्दीकी भाई आप चुप रहे। मैं आप लंबी बात मत करो, तुमने जितना सवाल किया उसका जवाब नहीं, इधर मेरी बात तो सुनो, जवाब आप इकट्ठा दे देने में सुनूंगा। आप हमारे जो मशहूर आलिम दीन हैं उनको कभी सुना है बरेलवियत के खिलाफ बोलते हुए? और आपके तो जितने भी उलमा हैं, बड़े बड़े उलमा हैं जो, उनका तो जब तक कि वो देवबंद का नाम नहीं ले लेते और तो उनका तो पेट ही नहीं भरता, तुम कह चुके हो। तुम्हारा मशहूर उलमा 3-4 उलमा का नाम बोलो। चलो मशहूर मुझे वो चाहिए। हमारे पूरे उलमा एक जैसे नहीं है। हमारे जो उलमा हैं वो बड़े जो उलमा हैं वो किसी के फिरकेबाजी में पढ़ते ही नहीं, किसी की बात ही नहीं करते। वो नाम बोलो। बहुत मशहूर आलिम दीन है, बड़े बड़े उलमा सुने होंगे आपने। नाम बोलो ना। आपके जो उलमा है, आपके तो A to Z बड़े से बड़ा उलमा देवबंद के खिलाफ बोलता है। यानी हमारे हर उलमा बोलते हैं और तुम्हारे थोड़े उलमा बोलते हैं, है ना? ये तुम्हारा वो तो यही जाहिर सी बात है। तो तुम्हारे थोड़े उलमा क्यों बोलते हैं फिर? तो थोड़े उलमा जो बोलते हैं वो गलत है ना? वो तो वो सही है। तुम्हारे अगर किसी तरीके के खिलाफ बोलना गलत है तो तुम्हारे देखो, एक लॉजिक बात करना, ये इस तरह बेतुकी बेहुदा बातें नहीं, लॉजिक बात करना कि किसी नहीं लॉजिक की बात करना ये क्या है कि बीच में बोलना जरूरी था। एक सवाल ऐसा करो जिसका जवाब दिया जा सके और तुम चुपचाप जवाब सुनो। चलो ऐसा सवाल करो। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, क्यों बोलते हैं ये, क्यों बोलते हैं इनका खाना वाना हजम नहीं होता या पेट वेट नहीं भरता है? हो गई तुम्हारा सवाल? हाँ, ये भाई इसका मुझे प्रॉपर जवाब चाहिए। प्रॉपर जवाब चाहिए, चुपचाप सुनोगे ना? शुरू में यही वादा कराया था, शुरू में यही वादा कराया था। आप दोनों एक साथ बोले, दोनों चिल्लाए चुप हो जाओ, बोलने दो। ऐसा चिल्लाने से क्या फायदा? सुकून से बात करने से अपना भी दिमाग प्रेशर गर्म नहीं होता और सुकून से किसी की बात सुन सकते हैं, किसी की बात किसी को सुना सकते हैं। तुम सुनाए, मैं खामोश होकर सुन लिया। मेरी बात जब तक कंप्लीट ना हो, सवाल कंप्लीट ना हो, मेरी बात पूरी ना हो, बीच में नहीं बोलना। और जब तुम बोलोगे मैं तुम्हारे बीच में नहीं बोलूंगा। तुमने सवाल कंप्लीट कर लिया, अब सुनो। बार बार ऐसा बोलना ना पड़े, नसीहत बार बार करने की जरूरत नहीं, सिर्फ सवाल का जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि एक इंसान भी जहन्नम में ना जाए, ये हमारी तड़प है। इसलिए हम इतना कोशिश कर रहे हैं, वरना जरूरत नहीं है। पेट भरना ना भरने का सवाल नहीं है, हक बयानी करना। कौन अभी कादियानी गुमराह है, काफिर है। कादियानी के खिलाफ हर उलमा बोलते हैं, हर उलमा कादियानी के खिलाफ बोल रहे। क्यों? गुमराह है। गुमराह के खिलाफ बोलना अच्छी बात है,
पेट भर कादियानी के खिलाफ नहीं बोले तो पेट नहीं भरता, ऐसा सवाल करना बेकार है, फजूल है। क्यों? मिर्जा कादियानी काफिर है, उसके खिलाफ बोलना जरूरी है, उसकी गुमराही से लोगों को बचाना है। तो जैसा मिर्जा कादियानी के खिलाफ बोलकर कादियानी से लोगों को बचाना है, इसी तरह उलमाए देवबंद कादियानी से भी बड़ा काफिर है, कादियानी से बदतरीन काफिर है, इसलिए उलमाए देवबंद के खिलाफ भी बोलना जरूरी है। इसलिए हमारे हर आलिम बोलते हैं, तुम्हारे थोड़े आलिम बोलते हैं, क्योंकि तुम्हारे थोड़े आलिम को उनको पेट का सवाल है, और तुम्हारे दूसरे आलिम जो नहीं बोलते हैं उनको डर लगता है कि बरेलवियों के खिलाफ अगर बोलूंगा तो कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा और देवबंदियों का भंडा फूट जाएगा, इसलिए वो डर के मारे नहीं बोलते। और हमारे हर आलिम बोलते हैं हमें किसी इंसान का डर नहीं है, हमें सिर्फ अल्लाह का डर है। हम तुम्हारे खिलाफ क्या बोलते हैं? तुम्हारे उलमा ने लिखा है अल्लाह झूठ बोल सकता है, तुम्हारे उलमा ने लिखा है नबी का इल्म पागल और जानवर की तरह, तुम्हारे उलमा ने लिखा है कि माज़अल्लाह नबी का ख्याल नमाज में बैल और गधे के ख्याल से बदतर है, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, शैतान का इल्म नबी से ज्यादा है। इन सारी कुफरियात तुम्हारे उलमा ने जो बोले हैं, ये बात हर आलिम को बोलना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि आवाम को तुम्हारे बदअकीदगी और गुमराही से बचाना है, इसलिए हम बोलते हैं। हमारा कोई पेट का सवाल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लुटाने वाले हैं, देवबंदी उलमा लूटने वाले हैं। देवबंद के फतवे 5-5 हज़ार में बिके, सबूत है हमारे पास, 5-5 हज़ार में फतवे बिके, और आज तक साबित नहीं कर सकते कि बरेली का फतवा कोई बिका है। और बरेली का फतवा पूरी दुनिया में चलता है। जितने फतवे आला हजरत के ज़माने से आज तक दिए गए हैं, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल आला हजरत का फतवा है। उलमा देवबंद के फतवा देवबंदियों ने ही रिजेक्ट कर दिया है। देवबंदी 5-5 हज़ार में बेचने वाले फतवेबाज साबित हो गया। अब हम बोलते हैं ना, हो गया ना आपको? हो गया जी। अब मुझे ये बताइए कौन से उलमा ने फतवे बेचे देवबंद के? देवबंद के उसका मैं प्रूफ मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार में फतवे बेचे हैं। नहीं बोलो ना कितने वीडियो है, यूट्यूब पे वीडियो है। आज स्टार न्यूज ने किया था ये प्रचार फतवे बेचने वाला। नहीं मौलाना बताएंगे, मौलाना आप बताइए किसने? एनडीटीवी वाला सबूत के साथ वायरल किया है। देवबंद का भंडा फोटा है एनडीटीवी वाला। हाँ, सरकारी न्यूज वालों ने छापा। तो वैसे तो अब इधर सुनो, आला हजरत की किताब, उसमें आला हजरत ने भी हुजूर की शान में गुस्ताखी की है। किताब का नाम मेरे जहन में नहीं है, अभी मैं बताऊंगा। उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा है हुजूर को पागल कुछ शब्द इस्तेमाल किए आला हजरत ने। एक मिनट में किताब जहन में आ रही है, आपको बताता हूँ, किताब का नाम भी बताऊँ मैं आपको। फतावा रिजविया के अंदर, पढ़ के बताओ। फतावा रिजविया के अंदर पढ़े तुमने? ये सवाल आपके उलमा ने खुद, और अभी मेरे पास में वो शायद वीडियो मौजूद भी होगी, और वो क्या दलाइल के साथ में बता रहे हो। तो आपके आला हजरत ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की। कौन सी किताब से? कौन सी किताब में है? फतावा रिजविया के अंदर हो जाएगा। पढ़ के सुनाओ। इबारत का ओरिजिनल स्क्रीनशॉट भेजो, किताब का फोटो भेजो, ओरिजिनल किताब का जैसा मैंने फोटो भेजा वैसा भेजो। किताब का फोटो भी मैं तुम्हारे पास में डाल दूँ, पूरी वीडियो डाल दूंगा, मैं टेंशन मत लो। वीडियो तो फोटो भेजो, मैं पढ़ के सुनाऊं, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। तुम कितने गुमराह हैं देखो। वीडियो में डालूंगा ना, आपके पास में वीडियो डालूंगा, आप खुद उसको पढ़ लेना। वीडियो में तुम्हारे उलमा रात दिन झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा कुछ नहीं है। तुम्हारे हर झूठ का हमारे उलमा की वो हमारे उलमा की वीडियो है ही नहीं, वो तो खुद आपके बरेलवी की। कौन सा बरेलवी मौलाना खुद बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? वो तो नए जमाने का मौलवी है। वो तो नए जमाने के मौलवी के मतलब किताब के दलाइल के साथ अभी मदरसे से फारिग निकला शायद। तो फारिग होके निकला तो वो क्या बोला? किताब का हवाला दे रहा है, बाकायदा फोटो लगी हुई है फतावा रिजविया, और उसका सफ़ा खुला हुआ है, सफ़ा के ऊपर लिखा हुआ भी है कुछ, और वो खुद पढ़ के सुना रहा है उसके अंदर। अच्छा चलो वीडियो भेज देना, देख लेता हूँ मैं। ठीक है, वीडियो भेजूंगा। अगर वीडियो झूठा निकला तो
तौबा करोगे? झूठों पे अरे मैं बिल्कुल वीडियो आपको भेजूंगा। तुमने शकील बिन हनीफ का इनकार किया। शकील बिन हनीफ नबूवत का दावा किया। वो तबलीग जमात का आदमी था, तबलीग जमात में 4 महीना लगाया हुआ आदमी था, उसने नबूवत का दावा किया। उस पर भी मैंने दलील देने का, मैंने कहा कि मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि शकील बिन हनीफ तबलीग जमात का था, और अगर तबलीग जमात का साबित हुआ तुम तौबा करोगे। तुम उसके बारे में तौबा करने तैयार नहीं। तुमको उर्दू नहीं आती, तुमको मैंने कहा कि कसम खाकर बोलो, कसम खाने को तैयार नहीं। सुनो, तुम फतावा रज़विया बता रहे, तुमको उर्दू नहीं आती, कितनी शर्म की बात है। तो किताब में कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, तुमको उर्दू नहीं आती, लिखा हुआ दिखाया और तुम मान गए, क्योंकि आला हज़रत के खिलाफ है तो फौरन मानना है तुमको। सामने वाला नहीं, वो तो खुद आपके बरेली मौलाना खुद लेके सुना रहा, वो बात बोल रहा हूँ ना मैं आपको। बरेली भी देवबंदी उसके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है क्या? अभी तुमने कहा कि हमारे